توجہ دیتا رہے، دائیں بائیں وقت ضائع ہو جائے گا۔ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت نو احادیث شریف کے اندر مختلف الفاظ کے نال بیان فرمایا۔ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، سبحان اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ ماہ شعبان بھی، اور شعبان لفظ شعبان کا اگر معنی تے غور کیتا جائے تو پھر بھی بڑی خاص مطابقت ہے کہ شعبان کا معنی ایک بھی پھیل جانا، بکھر جانا۔ یہ وجہ تسمیہ کچھ اور ہے، وہ بھی میں ڈسکس کر دینا ہوں کہ کفار پورا سال جنگ و جدالے اپنا وقت بسر کرتے سن، مگر حرمت والے 4 مہینے میں لڑائی نہیں کرتے سن۔ سبحان اللہ، اور وہ جڑی بے حیائی کا بازار پورا سال کو گرم رکھتے سن، کم از کم یہ جڑی 4 حرمت والے مہینے نے نا، انہاں وچوں لڑائی جنگ و جدال ایسی چیزاں کو گریز کرتے سن، اور وہ پانی کی تلاش واسطے پھیل جایا کرتے سن، اور لمبا سفر کرنا، پانی کی تلاش کرنی 4 مہینے مصروفیت۔ اس وجہ تو پھیلنا ایک معنی شعبان المعظم شریف ہے، پھیل جانا، بکھر جانا، لیکن علماء صوفیاء نے جڑا معنی بیان کیتا ہے وہ دی وجہ کوئی اور ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت پورا سال برستی ہے، پر رب کی رحمت کا پیمانہ اس مہینے بکھر جنا، پھیل جانا۔ سبحان اللہ، جتنی پورا سال رحمت برستی ہے اس کو 2 گنا زیادہ رحمت اللہ کے بندیاں تے شعبان المعظم دے مہینے۔ اور ماہ شعبان شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف کے اندر بیان کیتا کہ اور لطیف ہے۔ سرکار نے فرمایا رجب میرا مہینہ، شعبان رجب اللہ کا مہینہ، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا تیسری وجہ بھی بڑی حسین ہے، اگر آپ توجہ فرماؤ گے کہ یقیناً ایک پیغام دی نیت تک میں باز دارا درک نوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا، ایک اسباب بھی بیان کیتے گئے تفسیر نعیمیہ علامہ حکیم الامت نے کلام کیتا تے بڑا لطیف کیتا۔ وہ کسی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی خوشی پڑی آیت سب تو زیادہ قیامت تک ایک عمل کی کثرت ہوئے گی، وہ نماز دی نہیں، روزے دی نہیں، حج دی بھی نہیں، زکات دی بھی نہیں، سب تو زیادہ جس عمل کی کثرت ہوئے گی نا وہ ہے عمل مصطفیٰ دی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ کہ آیت درود والی آیت جس مہینے سے نازل ہوئی ہے وہ مہینہ بھی ماہ شعبان شریف ہے۔ اس وجہ تو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہوں اس ماہ مبارک کی خاص رات، جس رات میں اسی مسجد آ جانا، وہ رات شب برات تھی، لیکن کی کریے تلخ بات کرنے لگا میں، خدا میری زبان تے آسان کرے۔ جس دور باطل اندر بے حیائی، بدتمیزی، بدعقیدگی، بدعمالی کے طوفان برپا نے، لیکن اس دور باطل اندر سب تو بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے کہ جس رات اندر لوگ کم از کم کٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کا شوق رکھتے سن، وہ شوق تے عشق اور محبت نو متنازع بنانے واسطے اس رات کو عظمت اور اس رات کے کمالات اور اس رات کی فضیلت جی گل کرنے لگے کہ کئی احباب فیس بک تے کم از کم یہ گل کر رہے ہیں نہیں جی اس رات کا وجود نہیں ہے، نہیں جی اس رات میں عبادت کا کوئی زاویہ نہیں ہے، نہیں جی اس رات میں عبادت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جہالت کے مذہب سے تعلق رکھنے والے اتنی بات آہستہ سے کر سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی اس رات اللہ کی عبادت کرے منگنے سے دیر ہوئے گی، مالکہ دی رحمت دے بڑھنے۔ سبحان اللہ، اور سرکار علیہ السلام کا معمول تھا حضور اس رات اللہ کی عبادت فرمائی، لیکن نبی کریم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، وہ امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو پکارے گی، ہے کوئی رزق منگن والا، اولاد منگن والا، صحت منگن والا، کہ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا تے صفت رحیمی نال رب میرے نال تیرے نال میرا رب جڑا نا وہ اپنی صفت رحمان اور صفت رحیمی نال میرا رب اپنی قدرت اور اپنی شایان شان اپنی
پکار کو سن کے عطا فرمائے گا. میں ادھر بھی تھوڑی جی گل کرنا ذرا لطیف عنوان ہو جائے گا, سنن واسطے تسی مزید آسانی محسوس کرو گے. لفظ رحمان اور لفظ رحیم, رحمان ہونا بھی اللہ کی صفت ہے, رحیم ہونا اللہ کی بھی صفت ہے, پر قرآن مقدس اندر لفظ رحمان کہڑے آئے ہیں انہوں کی تعداد 57 یعنی 57 مرتبہ, اور رحیم اللہ نے یہ لفظ قرآن 114 مرتبہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ رحمان علی جمیع الخلق, خدا رحمان اور ساری جمعیت ساری کائنات واسطے میں, رحیم علی المؤمنین, خدا رحیم ہونا صرف اہل ایمان واسطے ہے. اور رحیم خاص ہوتے اللہ تعالیٰ کی رحمت اج اپنے بندے کو پکار لیں گے, اور رب کی رحمت وہ غضب کے غالب ہے, رب کی رحمت ہر شہر کے وسیع ہے. حدیث شریف کے اندر نبی کریم نے اس مضمون کو اور وضاحت پر بیان فرمایا, فرمایا ہمیشہ اپنی رب کی رحمت دے منتظر رہا کرو, میرے رب کی رحمت پکار رہی ہے, بندہ میرے کو معافی طلب کرے میں معاف فرما دے گا. سب سے زیادہ چاہت میں تمنا میرے رب کی ہے کہ میرا بندہ میرے کو توبہ کرے, استغفار کرے. کیوں؟ وہ کریم ہے, کیوں کریم ہے, کیوں کریم ہے. اور وہ صفت کریمی نے قرآن اللہ نے خود فرمایا, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. غفلت کی چادر اوڑھنے والے انسان, کیڑی شے نے تینوں اپنے رب تو دور کر دیتا؟ کیوں؟ پالن والا ہوندا ہے میں کریم ہاں, پالن والا ہوندا ہے میں کریم ہاں. تڑپنے کی رات ہے, رب کی رحمت انتظار میں ہے, مانگو معافی, تڑپو, دل میں یہ خیال لاؤ مسجد میں ایک مولوی صاحب کی تقریر کے لیے نہیں آنا, یہ آواز بڑی اچھی ہے, انداز اچھا ہے, توبہ کی نیت سے آنا. سب سے بڑے بزرگ تو ہم ہیں نا, میں بیٹھا ہوں, کسی بندے کو اپنی نیکیوں پہ ادا نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیکیوں کا تقابل اللہ کے انعام سے نہیں کیا جا سکتا. رب کی نعمتوں کو اپنے نیکیوں کے سامنے آپ رکھیں کہ مجھے اللہ اگر نعمت دیتا ہے تو میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں, تیری نماز کی کیا بات ہے؟ اتنی اخلاص اور الہیت والی تو تیری نماز نہیں ہے, تو نماز میں بھی حساب کرتا ہے. مجرم ہے, جرم کا عبادت ہے. کلام کرو اپنے ہاتھ سے, یہ بتائے گا میں بھی مجرم ہوں. کلام کرو اپنے پاؤں سے, یہ بتائے کہ میں بھی مجرم ہوں. پوچھو اپنی آنکھ سے, یہ بتائے کہ میں بھی مجرم ہوں. پوچھو اپنی زبان سے, یہ بتائے کہ میں بھی مجرم ہوں. پورا بدن جرم 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 بس جرم, پھر بھی اڑیگتا ہے مانگو معافی. تھوڑی سی پنجابی نال مزہ دے, پھر بھی اڑیگتا ہے مانگو معافی. اگر آپ اجازت دیو تو میں اس عنوان سے متصل آپ کے نال 4 حدیثاں. سب تو پہلی حدیث جانے کا امام تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ طیب ہے, شعر ترنم و سب کچھ ہو گیا. ہن گل سنو, ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا, اس نے سوال کیا, سوال بھی لطیف, جواب تب ہوا مڑ کیا کہنے. سوال یہ ہے, حضور قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ قیامت والے دن حضور ہمارا حساب کون لے گا؟ اب میرے نبی کا جواب سن, اور کم از کم آج دے رات اندر گل تو تھوڑے واسطے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت والے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ جلدی جلدی گل کر رہا. کریم نے فرمایا ہمارا رب. سبحان اللہ. اچھا, ہمارے رب وچ بھی ایک لطف نے محسوس کرو گا, ہمارا رب. حدیث کے جملے ہیں, جب حضور نے اپنے غلام سے یہ کہا نا, ارے حساب ساڈا رب لے گا, ساڈا رب لے گا, ساڈا رب لے گا, ساڈا رب لے گا. اور نیٹ والی میری تقریریں اور ہوتی ہیں, آج کوئی اور میں مزاج رکھتا ہوں. فرمایا جانے کا نام نے ہمارا رب حساب لے گا. ان نے لفظ نہ بولنا سی کہ صحابی کے چہرے تے مسکراہٹ آئی. کتنی مسکراہٹ آئی کہ نال نے پوچھ لیا, خیر ہے, بڑا خوش ہے آج. اب خوشی کی وجہ بتانے لگا. انہوں نے کہا خوش تھا کہ حساب میرا رب لے گا, میں باقاعدہ لفظ لکھ کے لے کے آیا ہوں. وہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام تک کے فرمایا میں تو پوچھا بھی حساب کون لے گا, اور میں فرمایا کہ حساب رب لے گا. یہ سے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ صحابی کا جواب پوری باڈی گل. صحابی نے عرض کی تھی حضور کریم جب کسی کمزور پہ قدرت پاتا ہے
معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. کا واسطہ ہے سمجھدار میرے میرے سامنے ہے. کریم جب کسی کمزور پہ قدرت پاتا ہے معاف کر دیتا ہے. اگلے گلے جب حساب کرتا ہے تب گزر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کریم جب کسی کمزور پہ قدرت پاتا ہے. کریم جب کسی پہ سوچو بڑے کسی بھی طالب علم کریم جب کسی کمزور پہ قدرت پاتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور جب حساب لیتا ہے تب گزر کر لیتا ہے. اسیا داما حساب ساڑھے ہی لینا ہے. آگے سنیت سے بیٹھے ہم کمزور ہیں اور تو تے کریم ہے. کمزور ہے تیرے اور میرے دامن میں کم از کم اس پوزیشن میں ہم نہیں ہے کہ کوئی ایک نیکی رب کی بارگاہ میں رکھ سکے. دوسری حدیث کریم ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی کا زمانہ تھا. گندے بندے سے تو ماں پیار نہیں کرتی ہے, باپ پیار نہیں کرتا, بھائی پیار نہیں کرتے. ہمارے بڑے عزت دار احباب آصف شہزاد صاحب بیٹھے ہیں, لوگ لکھ کے دیتے ہیں یہ گندا ہے میرا نہیں ہے. گندے بندے کی تو یہ اوقات ہے کہ اپنا جسم چھوڑ جاتا ہے اسے, پر جب بس اس کے جان دیکھے تو نکال دیا. کریم ذہن رکھ رہے جب نکلا نا لوگوں نے کہا چنگا گندا بندہ گاؤں سے نکلا ہمارے بچے خراب کرتا تھا, اب گندا بوڑھا ہو گیا تھا. ایک دن انہوں نے اتنا ڈاک کا جملہ یار میں جب پڑھا اور سنا اور میری طبیعت چھڑ گئی. وہ گندا اور گناہگار مجرم جب تنہا اپنے آپ کو جنگل میں دیکھتا ہے نا تب رو کے کہتا ہے جے سانو معاف کرنے سے تیری رحمت وچ فرق پی جائے نہ کری. لیٹ نائٹ ہو گئے ہیں آپ. انشاءاللہ اگر میرے معافی اور میرے گناہوں کو معاف کرنے پہ اگر تیری رحمت پہ فرق پڑے تو تجھے معاف نہ کرنا. بس اتنے جملوں کا بولنا تھا, جان نکل گئی, اس دنیا سے چلے گیا. رب نے فرمایا موسیٰ بستر چھوڑ جنگل میں جا, اوتھے ساڈا سجن ہے, اوتھے ساڈا سجن ہے, اوتھے ساڈا سجن ہے. دوبارہ ایک کری جے آدھا آپ بھی سارے کہہ لیں گے میں تھوڑے والوں کہہ لینا یا اللہ گندے آنا کہ سانو معاف کرنے تیری رحمت کو فرق پاوے. پورے حسن سے سنے حضرت سیدنا مولانا موسیٰ پاک گئے. جب جناب موسیٰ گئے نا جنگل میں بندہ تھا کوئی سے آؤ تو موسیٰ پاک کو چھڑ کے پیچھے ٹور پا کہ ہوری کون ہے سجن, ہوری کون ہے سجن, ہوری کوئی ہونا ہے سجن, ہوری کوئی ہونا ہے. جب جناب موسیٰ بھائیو پنجابی کا ساڈا ایک جملہ ہے اینا کو ٹائم لگ گیا کوئی زیادہ نمازیں روزے ہجے زکاتیں یہ سعادت کی بات ہے نصیب ہو تو, پر جب فضل کی بارش ہو نا ایک لمحہ ایک چکڑے ہم نے نکالا اسے ہم اسے گناہ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ مجرم ہے, سیاکار ہے, بدعمال ہے, اینو چکنا ہے. فرمایا موسیٰ کرنا باقی بات ہے ساڈا سے نیڑے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات تھی کہ ساری زندگی کے گناہ ایک لمحہ مٹا گیا, ساری زندگی کے عیب ایک لمحہ مٹا گیا, ساری زندگی کی چمڑا ماریاں ہوئی سڑو ایک لمحے گئیاں. وہ لمحہ یہ تھا جب انہوں یقین ہو گیا کہ ساڈا رب قریب ہے. بربك الكريم يا أيها الإنسان.
آیت یار یہ رب تے کرم نہیں تا کر لے سبحان اللہ مسجد کے درو دیوار اور کم از کم اگلے سال تک تے چیتے رہے سبحان اللہ شاء ایھا الانسان ما خلق بربک الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات یا یہ اللہ انسان نہ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تم جو رہے یا ایھا الانسان ما خلق بربک الکریم تیسری حدیث شریف ایک کریم کو آپ نے بھولنا نہیں ہے ورنہ سارا قرآن تو آپ کو سمجھ نہیں اب بیٹھا بیٹھے کسی بندے کو پیسے نہیں دینے اللہ آپ کو جائے خیر دے بیٹھ تقریر چھوڑو قیامت کا دن ہے یہ تیسری حدیث ہے میرے گفتگو کی وہ بندہ گناہگار ہے ادھر تو چل سکتا ہے نا جناب جاندی کرو پھر اتنے جاندی کرو چل جائے گی پر رب کی بارگاہ میں پیمانہ عدل ہے دو باتیں ہیں ایک ہے فضل اس کا سبحان اللہ ایک ہے عدل اس کا سبحان اللہ فضل ہوا تو ایک لمحے میں کرم سبحان اللہ عدل ہوا تو پھر تو عدل پہ بات ہوگی نا پھر تینوں پہ مولوی صاحب کی داڑھی بڑی تو پاک بڑی تو جبہ بڑا دستار بڑا حاجی بڑے سب نمازی بڑے سب پھر عدل ہوگا اس لیے حضور نے فرمایا عدل بھی ذہن میں رکھو اس حدیث کو اگر توجہ پوری ہے تو سنانے ہیں جناب سبحان اللہ سبحان اللہ امید اچھی رکھو کرم ہوگا سبحان اللہ راہ صاحب قیامت والے دن رب حساب کرے گا مجرم کا ہاں فرشتوں یا اللہ گناہگار ہے سیاکار ہے بدعمال ہے گندا ہے زانی شرابی بدکار کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں کوئی حج نہیں کوئی زکات نہیں اللہ فرمائے گا لے جاؤ اب میرے دیکھنا تو حدیث سمجھ آؤ نہیں کرنا یہ ہونی نہیں او گناہگار بندہ اس حالت میں آئے گا حدیث کے لفظ ہے کنزول المال متقی ہندی نے حدیث کو لکھا کہ اس کی جو تلیاں نہ الٹی ہو جائیں گی اور گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے کتنے دو دخل اور بھائی میرا تکڑا اب پولیس والے بندے لے جانا آدم کروں چھو جب پولیس والے کی گڈی جو بار بار پیچھے ہی بھیجتا ہے پیچھے ہی بھیجتا ہے پیچھے ہی بھیجتا ہے اس کو سمجھنے میں تقریر کوئی نہیں ہوگی گناہگار بندے کو جب پکڑ کے لے جائیں گے نا فرشتے کتنے دو دفعہ دوزخ کے قریب جاتے ہوئے گناہگار مڑ مڑ کے دیکھتے مڑ مڑ کے دیکھتے اور ایک باری میرے محسوس کرو گناہگار مڑ مڑ کے دیکھے گا دوزخ کے بالکل قریب ہے تو ہمارے دل جائے گی روکو میرے بندے کو میرے سامنے لاؤ سبحان اللہ مجرم رب کی بارگاہ میں جائے گا رب فرمائے گا میرے بندے حساب ٹھیک ہوا بالکل ٹھیک ہوا یا اللہ کوئی وعدہ کاٹا بالکل نہیں ہوا کوئی ظلم سے بالکل نہیں نمازاں پڑھی حکا نہیں پڑھیاں روزے رکھے بالکل نہیں رکھے حجاں کوئی نہیں کیتیاں دوزخی بننی سی بالکل بننی سی اللہ فرمائے گا پھر پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دینا وہ آگے گا یا اللہ سنیا سی ساڈا رب کریم ہے یا شغل مغل نہیں ہو رہا سنجیدہ مزاج سے سنو اس درد کو اللہ فرمائے گا پیچھے کیوں بننا ہے دوزخ ہی بڑھتی سی یا اللہ بڑھتی تو دوزخ سی پر اگر مڑ مڑ کے پیچھے بننا نا آدھی عمل لبدا نہیں ہے تیرا کرم پہ لبنا اگلے جملے کو محسوس کرو خدا آپ کی خیر کرے اللہ فرمائے گا فرشتوں ہونے نہیں چھاڑ دیو ہونے ساڈا سجن بن گیا ہون ساڈا سجن بن گیا کیوں فرمایا دو گناہگار ہے اب جنت میں جائے گا پتہ کیا ہے فرمایا میرا سانو کریم بندے دوزخ میں نہیں جا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس امید نہیں یقین سے بیٹھے کرے گا معاف کئی مانگت منگن والے ہوتے ہیں میں رات کے پچھلے پہر ہی آتا ہوں جلسوں سے گھر اور 6 بجے میں اٹھا نہیں دیتے چج ہوتا ہے نا منگن کا چج ہو گئے تو بندے نیند ہی چوٹ کے بھی آتے ہیں دیو وہ تو میرا کریم ہے فال سکھ ہے کتنی حدیث ہو گئی
بالکل مزاج کوئی شوگر نہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے پروگراموں کو بامقصد بنائیں اور بات میری ذہن میں رکھے. میں چوتھی حدیث سنا رہا ہوں. حضور ایک غزوے سے واپس آئے، حضور ایک سفر سے غزوے سے واپس آئے. واہ مزہ آئے گا یار. حضرت عبداللہ بن عمر نے رات کو اسی پنڈ سے رکے تو پنڈ سے چوک سی ایک جگہ کسی قیام کیتا تو ایک بی بی سی وہ تنور سی اور بی بی تنور تے اٹھیاں لا رہی سی کہ اسی کہندے حضرت عبداللہ بن عمر پاک آندے نے ہن بالکل تہاڈے رنگ سے آ گئے. عبداللہ بن عمر پاک آندے نے جدوں بی بی سانو تکیا تے قریب آ کے آندی کون تسی؟ فرمایا اسی مکے تو آئے ہاں تے بدی ساڈا نام عبداللہ ہے تے میرے باپ دا نام عمر ہے. تے دے کون ہو؟ انہاں کہا سی مسلمان ہاں. تے انہاں کہا پھر تہاڈے کو آکھو مولا بھی تو ہون گے نا. اچھا بی بی اس تو پہلے حضور کی زیارت کوئی نہیں کی تھی. خیر وہ صحابہ نے حضور نال ملاقات کروائی. بی بی آ کے جناب آ میرا تنور ہے تے میں کپڑے جناب روٹیاں رہندی ہاں. بالکل ایکو بند کر دیو، ایکو نام کی شہر ختم کر دیو، بالکل آواز سادہ کر دیو کہ جدو ضرورت ہے. بہت سونا ساؤنڈ چلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے. او بھائی جان اس بی بی نے فوری عرض کی حضور ایک سوال ہے میرا. سوال بڑا لطیف ہے. سوال یہ ہے یا رسول اللہ کہ ہمارا رب اس پتر جنہ بھی نہیں مہربان جنہ ہی دیتے ماں مہربان ہے. سوال چیک کرو یار. عورت حضور میرا پتر ہے نا میں دے واسطے بڑی مہربان ہے. جنی ماں پتر واسطے مہربان ہے کہ اتنا رب اپنے بندے کے لیے مہربان ہے. سرکار نے فرمایا تو ایک ماں ہے وہ تو 70 ماں والا بہت مہربان. بی بی نے پھر اگلا سوال کیا. وہ تو بہوا پھر کمال ہی کر دیتی نا. بی بی نے کہا کیا اتنا مہربان ہے جتنا ماں پتر کے لیے مہربان ہے؟ سرکار نے فرمایا سوال کرنے والی یہ تو ایک ماں ہے، رب 70 ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. بی بی نے کہا یا رسول اللہ پتر بھی سامنے، ماں بھی سامنے، تنور بھی سامنے، میں اپنے بیٹے کے آگ پہ آگ کا ایک شعلہ بھی اپنے بیٹے کے جسم پہ برداشت نہیں کروں گا. بندوں کو دوزخ میں کیوں پھینکے؟ سبحان اللہ. سوال اور مزیدار ہو گیا. اب حضور نے جواب سناوا بھائی. سبحان اللہ. جواب سنو تھوڑی بھی صرف آواز دے دینا. میرے نبی جواب دیا وہ سننا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا بندے عمل کی وجہ سے جائیں گے کتنے دوزخ میں. آواز قدرت آئے گی اخرجوا من النار من ذکرنی شوما او خافنی فی مقامی. آواز قدرت آئے گی میرے فرشتیوں کٹ دیو کٹ دیو کٹ دیو دوزخ چوں کٹ دیو. کیڑا؟ فرمایا جن ایک بار بھی اپنے رب تو زندگی چ یاد کیتا ہویا ہے. بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مجرم ہیں وہ قریب ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرمایا اس بندے کو نکال دو جس نے ایک مرتبہ زندگی میں اپنے رب کو یاد کیا. سبحان اللہ. شرم محسوس کرو پھر اس سے دوری. زندگی میں کبھی اپنی شخصیت اور اپنی آبرو اور اپنی عزت اپنی وجاہت اپنا پیسہ میرے رب کے سامنے مت رکھنا. گمان نہ کرنا کہ پیسے والا ہوں چودھری ہوں نواب ہوں رانا ہوں. اس سے زیادہ جرم اس کا ہے جو نمازی پڑھ کے آخر مسیطے جائے گا پائنٹر روزے رکھے گئے پورے سال کے روزے جناب پورے مہینے کے روزے رکھے نا. یہ مزاج ہے جو بندوں کو فرعون بنا دیتا ہے. حدیث کے جملے سنو. سرکار نے فرمایا بی بی تیرا بیٹا پر تو ایک ماں ہے پتر بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے سامنے آ گئے تو پھینکنا پسند نہیں کرے گی. اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی. فرمایا قیامت کا دن ہوگا رب اپنے بندوں کو دوزخ سے نکال دے گا نکال دے گا نکال دے گا. کیوں؟ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف اتنا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پانچویں حدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 منٹ میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور میں ٹھیک خود ہونا چاہ رہا ہوں آج. بڑا کوئی مسئلہ نہیں وہ ذوق شوق ہے. سنو بھائی خدا آپ کی خیر کرے. 5ویں حدیث سنو. جان کائنات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈردے رہو دے تو فضل منگو دے بڑو تے ڈردے رہو. فضل منگو تے ڈردے رہو. فضل منگو تے ڈردے بھی رہو.
آخری حدیث فقیر، اس کے بعد بالکل 33 منٹ ہو گئے، بعد میں جلدی کلوز کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ قیامت والے دن ایک بندے کی نیکیاں تلیں گی. اب عدل ہونے لگا ہے. ساجد اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عدل ہونے لگا ہے. یا اللہ اس کے جنت جانے کے لیے ایک نیکی کی سے ضرورت ہے. کتنی؟ اللہ فرمائے گا لے آ بھائی ایک نیکی چاہ. اب وہ چلے گا. سب تو پہلے ماں کو جائے گا ناصر بھائی، او ماں جی تہاڈا پتر نہ دوزخ تو بچوئے، ایک نیکی چاہیے. توڑائے گی. چلو یہ وہی ماں ہے نا جو رات کو سویا نہیں کرتی تھی، پتر لیٹ آتا تھا. اور ذہن وچ رکھو رب 70 ماں تو زیادہ قریب ہے. یہ وہی ماں ہے نا جس نے درد برداشت کی، تکلیف برداشت کی، 9 مہینے کی وہ سارا پروسیس اولاد کے لیے. آج ماں کہتی چلو بیٹا آج نہیں، ابو جی میں تہاڈا پتر ہوں تے جنت جانا تے نیکی کو چاہیے. آپ چہرہ پھیر لے گا، بھائی چھوڑ جائیں گے. بیوی نظر نہیں آئے گی. کوئی رشتہ ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار. او بھائی عدل ہے، ایک چاہیے عدل ہی ہے نا. کر دے میں ماں کریم ہے. چلتا چلتا مایوسی والے قدم لے کے واپس آئے گا. اور کوئی نہیں ایک لفظ دی. اب وہ ایک بندہ چلے گا، انہیں کہا سرینا کی گل ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، انداز ہو سکتا ہے میرا اپنا. ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی لب گئی تو پھر میں جنت جانا ہے. کتنی مزیدار گل ہے. وہ آکھے گا میرے کو ہے ہی ایک، تو لائے تو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جنہیں کو ساریاں ہیں وہ نہیں جا رہا، جنہیں کو ایک کیوں نہیں کسے جانا. انہوں نے کہا تو ادھر ہے نا. سبحان اللہ. ایک نیکی اٹھائی، حدیث سنا رہا ہوں. یہ نیکی اٹھائی رب کی بات. یا اللہ یہ نیکی، اللہ فرمائے گا نیکی رکھ دے. ہوں دس دیتی کنے. ادھر بات ختم ہو جائے گی. کس نے نہیں دے نیکی؟ باپ نہیں، چاچا نہیں، تایا نہیں، کوئی رشتے دار ہے بالکل نہیں. کیا اللہ پھر نیکی کنے دیتی؟ اللہ تیرے بندے نے کیوں دیتی؟ تیرا سمجھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر دماغ مجمع میرے سامنے بیٹھے. اللہ اس بندے نے ایک نیکی مجھے دی دی، وہ کسی نے تیرا سمجھ کے دے دی تھی. رب نے فرمایا وہ تیرا سمجھ میرا سمجھ کے تجھ پہ رحم کر سکتا ہے. برا بھائی اور جی پوریاں ہو گئی وہ بھی آ گیا، جی ایک گئی. اللہ فرمائے گا تیری نیکی تھی. اچھا وہ نیکی کی سی پہلے وہی دستے ہیں نا. وہ نیکی یہ تھی کہ جب وہ کسی کو قرض دیتا تھا تو لینے کے لیے لڑتا نہیں تھا. ہاں صحیح ابن عفان کے اندر ہے. جب وہ کسی کو نیکی دیتا تھا نا اور قرض دیتا تھا. اب کئی بندے 29 تاریخ میں دیا گے اس تاریخ میں بھائی دے 29 تک تو تینوں پتا ہے پھر کہیں تو نہیں کرتا. کوشش کرو بعد اعتماد بندے کو قرض نہ دو. دے رہے ہو تو تہذیب اخلاق شعور کا دائرہ کراس مت کرو. اچھا اب فرمائے گا ہاں بھائی تیرے پاس ایک ہی نیکی تھی، ایک کی سی اینو کیوں دیتی؟ اور ایک جو سی تے پھر اینو کیوں دیتی؟ ایک کی سی تے پھر اینو کیوں دیتی؟ ہن بھائی تو نے کوئی نہیں سمجھ دیتی. تیرے کول جو ایک سی تے پھر اینو کیوں دیتی؟ تڑپ کے کہے گا یا اللہ بندہ تو تیرا ہی ہے نا، بندہ تو تیرا ہی ہے. اب کم از کم عالم ٹاؤن تک آپ کی آواز کا میں بھی حق رکھتا ہوں سننے کا. اللہ فرمائے گا تیرے دامن میں ایک نیکی ہے، تو نے اینو کیوں دیتی ہے؟ کہ یا اللہ میں بڑا مجرم آسیاکار ہوں، بدعمال ہوں، بڑا مجرم ہوں، پاپی ہوں. میرے دامن میں نہ نمازی ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکات ہے. ایک ہی نیکی ہے پر تیرا ہے. میں تیرا سمجھ کے دیتی، میں تیرا سمجھ کے دے دیتی، میں تیرا سمجھ کے دے دیتی. آواز قدرت آئی ساسے تو بندہ ہو کے رحم کر سکتا ہے. میں تیرا اللہ ہو کے تیرے جملہ بھی سنو اور تقریر ختم کر کے رب فرمائے گا اور تیریاں پوریاں ہو گئی ہیں، تو عمل کی وجہ سے جنت جائے گا. جنہیں کو ایک بھی نہیں نا رب نے فرمایا شے عمل کی وجہ سے جنت جائے گا، تو فضل کی وجہ سے جنت جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر سارے ہوتے ہیں بڑے بھی سارے ہوتے ہیں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کیوں وہ فضل والا ہے مولوی بڑے ہیں اور ایک مولوی علم والے بھی عمل والے بھی آواز والے بھی انداز پر ایک بندہ وکھرا ہی ہوتا ہے فضل والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے کسی شعبے میں ذہن میں اپنا ٹیچر ہے استاد ہے مولوی ہے قاری ہے حافظ ہے نقیب ہے ناقص ہے سب ہوتے ہیں پر فضل کسی بے شک بے شک آج ہم رب کی فضل لینے کے لیے جامعہ میں حاضر ہیں سبحان اللہ بے شک عدل